بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی دیر کے بعد دروس البلاغہ کا ہم سبق پڑھنے لگے۔ یہ عبارت ہم نے لکھی ہے، عبارت پڑھیں گے پہلے جی۔ وفصاحۃ المتکلم مالکۃ یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان۔ یہاں تک میں نے ایک جملہ بنایا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے، مالا کا تو اس کی خبر ہے لیکن آگے کے لیے موصوف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ جی ٹائم تھوڑا ہے۔ یقتدر سارا مل ملا کے مالا کا تو ان کی صفت ہے جی، لیکن فی ای غرض کان اس کو الگ جملہ بنا لیں۔ بکلام فصیح دو نکرے ہیں، موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یہ اس کے متعلق ہے تعبیر کے، عن المقصود بھی تعبیر کے، تعبیر اس سے اور اس سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل اس متعلق اور اس متعلق سے مل کے صفت، موصوف صفت مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فی ای غرض کان یہ الگ جملہ ہے، کان کے اندر ضمیر ہے، فی ای غرض کان یہ خبر مقدم ہے۔ آپ مجھے دیکھیں پیر جی، پہلے نمبر پہ یاد رکھیں لفظ عربی میں مالا کا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں ملکہ، یار انہوں بڑا ملکہ ہی کہتے ہیں نا جی، عربی میں لفظ مالا کا ہے جی۔ میں فصاحت متکلم کی تعریف پڑھانے لگا ہوں زبانی، فصاحت متکلم ایسا مالا کا ہے، اور اردو میں جب ہم کہتے ہیں ملکہ ہے، جس کے ذریعے متکلم قادر ہوتا ہے اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پر، جس ملکے کے ذریعے متکلم اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پہ قادر ہوتا ہے، اس ملکے کا نام فصاحت متکلم ہے، اس ملکے کا نام فصاحت متکلم۔ آگے کہتے ہیں فی ای غرض کان، وہ مقصود جس غرض میں بھی ہو اپنے ہر مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پہ قادر ہو، تقریر کرے تب، نعت پڑھے تب، تقریر لکھے تب، تقریر لکھے نعت لکھے تب، کوئی سبق لکھے تب۔ اگلا لفظ جو ہے یہ یقتدر کہا، یعبر نہیں کہا، اس لیے بالفعل بیان کرنا مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے، قادر ہو، بیان کر سکتا ہو اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ، جس کے اندر یہ ملکہ آ جائے کہ بیان کر سکتا ہے، اس کو کہیں گے یہ بندہ فصیح ہے۔ جی سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح۔ یہ جو لفظ مالا کا ہے، ملکہ ایک کیفیت کے نام ہے، جو کیفیت بندے کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ کیسے راسخ ہوتی ہے؟ مثالوں میں غور کرنے سے، پھر وہ مثالوں میں غور کرنے سے جو کیفیت راسخ ہو جائے، پھر اس کیفیت کی وجہ سے آگے افعال آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے نحو میں اس کو ملکہ ہے، مثالوں میں غور کر کے اب نہ بھی کہہ دے آسانی سے اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ جی یاد ہوا ہے؟ فصاحت متکلم ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے وہ متکلم قادر ہوتا ہے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پر، وہ مقصود جس غرض میں بھی ہو، وہ مقصود بھئی سمجھ بھی آئی؟ جی آگے جا رہا ہوں، بارش ہو رہی، سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والبلاغۃ فی اللغۃ الوصول والانتہاء، یقال بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ وبلغ الرکب المدینۃ، آگے میں نے لگتا ہے وہ پورا لفظ لکھا نہیں ہے، وبلغ الرکب المدینہ، آگے ہے اذا انتہا الیہا، اذا انتہا الیہا، جی یہاں اذا انتہا الیہا ہے۔ پہلے جی سننا جی، والبلاغۃ فی اللغہ، دھیان نہ سننا، بلاغت کا لغت میں ایک معنی نہیں کہی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے کہتے بالغ الرجل، بچہ بالغ ہو گیا۔ جب پھل پکتا ہے تو کہتے بالغ الثمر، کون نہیں سمجھ آئی؟ جی آپ نے سنا نہیں، بلاغت کے کئی معنی ہیں لیکن سب کو یہ معنی لازم ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ اس کا عطف تفسیری ہے۔ جی یاد ہو گئے؟ پیر جی بولو، سمجھ آئی جے؟ دھیان نہ سننا، یقالو سے اس کے اوپر ہم استشہاد پیش کر رہے ہیں کہ بالغہ کا معنی وصول آتا ہے، بالغہ بلاغت کا معنی، لفظ بلاغت کا معنی انتہا آتا ہے۔ یہاں سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ استشہاد، گواہی پیش کر رہے ہیں۔
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں سے پھر دلیل دے رہے ہیں کہ لفظ بلاغت کا یہ معنی آتا ہے. یہ بلاغت سے مراد کوئی علم نہیں ہے، یہاں بلاغت سے مراد لفظ ہے. جی پیر جی سمجھ آئی؟ کہتا یاد رکھنا پیر جی، یقال لفظ آئے یا قیل لفظ آئے، آگے ایک مقولہ آئے گا اور مقولے کے بعد اذا آئے گا. جی یقالو کے بعد جو مقولہ ہے اس کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ جو اذا والا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ بادی سمجھ بھی آئی ہے؟ یہ یقالو آگے مقولہ، اس کا ہم نے ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ اذا واصلہ یہ ترجمہ ہے. آگے ہے وبالغ الرکب المدینہ، ترجمہ نہیں کرنا. اس کے آگے اذا انتہا الیہا، وہ اس کا ترجمہ ہے. جی سمجھ آئی؟ ٹائم تھوڑا بارش ہو رہی ہے. اور بلاغت لغت میں وصول ہے یعنی انتہا ہے، یہ تو تفسیری ہے. کہا جاتا ہے، یہاں سے استشہاد پیش، کہا جاتا ہے بالغ فلان مرادہ، کب کہا جاتا ہے؟ اس وقت جب وہ بندہ اپنی مراد کی طرف پہنچ جائے. کہا جاتا ہے بالغ الرکب المدینہ، رکب اس میں جمع ہے کہ جو سوار لوگ ہیں وہ شہر میں پہنچے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا انتہا الیہا، جب ان سواروں کی شہر کی طرف انتہا ہو. وَتَقَوْ فِي الْاِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، یہ وصفن آگیا منصوب، یہ تاکو کے بعد واقع یاکو کے بعد جو منصوب آتا ہے اس کی عام طور پہ دو ترکیبیں. ایک ہے اس کو کہو یہ تکون ہے اور وصفن اس کی خبر ہے. ایک کو اندر ضمیر ذوالحال ہے اور یہ حال ہے. جی آپ مجھے دیکھیں گے اصطلاح میں بلاغت کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے. یہ بظاہر ترجمہ ہے، بظاہر میں نے یہ ترجمہ کیا، اصل میں یہاں سے بلاغت کی قسمیں بیان ہے کہ بلاغت کی دو قسمیں، ایک بلاغت کلام، ایک بلاغت متکلم. جب لفظ بلاغت کلام کی صفت بنے گا تو عبارت بنے گی کلام میں بلیغ. جب لفظ بلاغت متکلم کی صفت بنے گا عبارت بنے گی متکلم بلیغ. تو یہ تقسیم ہو گئی. بلاغت اس کے ساتھ لگا تو بلاغت کی ایک قسم، بلاغت اس کے ساتھ لگا تو بلاغت کی دوسری قسم، بلاغت کلام، بلاغت متکلم. دھیان نہ سننا، یہ ہم نے پہلے بھی کہا عام طور پہ پہلے مقسم کی تعریف ہوتی ہے پھر آگے اس کی تقسیم ہوتی ہے. یہاں بلاغت کی تعریف ہوئی کوئی نا اور آگے ڈائریکٹ یہاں سے تقسیم کر دی. تو اس کا جواب ہے مقسم کی تعریف تب ہوتی ہے جب اس کی اقسام کسی معنی میں مشترک ہو. یہ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم ان کا معنی جدا جدا ہے، ان کی تعریفیں جدا جدا ہے. یہ بلاغت کلام بلاغت متکلم کسی معنی میں مشترک ہی نہیں. جب نہیں ہے تو بلاغت کی تعریف کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ بلاغت کی تقسیم کر دی. ایتھے ہی ہو